جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے۔ وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے، سو سب نے حاکم کی کر لی بیعت۔ چنبیلیوں کی اونٹ سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مزمل اوان اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ چنبیلیوں کی اونٹ سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے۔ سر یہ شعر ہے، احمد سلمان صاحب کی غزل کا شعر ہے، چنبیلیوں کی اونٹ سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے۔ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے۔ وہ اپنی اپنی محبتوں کے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے۔ سمجھ آئیے آپ کو شعر کی کہ سر اپنی دفعہ تو ہم سمجھنے سے قاصر تھے، کبھی ہم اداروں کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، کبھی ہم اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، او باجوہ لے کے آیا، او فیض مید لے کے آیا، اور سر ساروں کا پتہ چل گیا، سب کردار سامنے آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو کہتے تھے کہ جی امریکہ کی سازش ہے، فلاں ہے، ٹمکان ہے۔ آج اسی ولاگ کے اندر بڑی انٹرسٹنگ بات کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی خبر جو ہے وہ عمران ریاض صاحب سے متعلق ہے، جو پاکستان کی یوٹیوبر ہیں، جرنلسٹ ہیں اور پاکستان کے مایہ ناز صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن عمران ریاض صاحب کے لیے دن بدن مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ کیوں بڑھ رہی ہیں اس کے اوپر بات کروں گا۔ اپنی اپنی محبتوں کے جب عذاب جھیلیں گے تو لوگ سمجھیں گے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے، ٹھیک ہے۔ وہ تو سر جو ہونا تھا وہ تو ہوگا، اب تو وہ ہو کے رہنا ہے، اس کو تو نہیں کوئی روک سکتا۔ عمران ریاض صاحب کے معاملے کے بعد میں بات کروں گا جو دوسرا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کی 16 منٹ کی آڈیو لیک ہوئی ہے۔ نیب قوانین میں جو ترامیم کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، جو وفاقی حکومت نے اس پر انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہوئی ہے اور 5 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کا فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، تو وہ 16 منٹ کی جو آڈیو لیک ہوئی، جو 16 منٹ کی آڈیو لیک ہوئی، کیا وہ عمران خان کی محبت میں لیک کی گئی؟ کیا بنیادی انسانی حقوق کو پامال کرنے کے لیے کیا گیا؟ اس کے اوپر تو میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے عمران ریاض صاحب کے اوپر بات کروں۔ عمران ریاض صاحب حج کی سعادت کے لیے جا رہے تھے سعودی عرب اور ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ سادہ اور ملبوس کپڑوں میں جو افراد تھے انہوں نے ان کو پکڑا اور ان کو پکڑ کے انہوں نے حراست میں لے لیا۔ اس دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد صدیق اظہر جو لاہور ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، وکیل ہیں، ایک بائی پروفیشن ایک لائر ہیں، تو محمد صدیق اظہر، میاں علی شفاق اور اس طرح کے جو کئی عمران ریاض کے دوست ہیں، وہ عمران ریاض کو وہاں پر ڈیفینڈ کرنے بھی آئے۔ عمران ریاض صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ جی بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے، خلاف ورزی ہوئی ہے، عمران ریاض کو عدالت کے آرڈرز کے مطابق اریسٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ضمانت کے اوپر ہیں، تو ان کو اریسٹ کیوں کیا گیا؟ اچھا، عمران ریاض صاحب کو اداروں نے کیوں پکڑا، اس کے اوپر بات کروں گا۔ دیکھیں، میں عمران ریاض کو ڈیفینڈ بھی کروں گا، بطور جرنلسٹ اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوں گا، اس کو سپورٹ بھی کروں گا، لیکن جہاں پر میرے اداروں کی بات آئے گی، جہاں پر میرے اداروں کی کریڈیبلٹی کی بات آئے گی، جہاں پر میرے اداروں کی ساکھ کی بات آئے گی، جہاں میرے اداروں کے وقار کی، اس کی عزت کی بات آئے گی، وہاں پر تو سر میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اگر میں بطور جرنلسٹ رات کو بیٹھ کر اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بیٹھ کر اداروں کے خلاف بولنا شروع کر دوں اور ہرزہ سرائی شروع کر دوں اور ویوز لینے کے لیے، سستی ریٹنگ کے لیے اور اس قسم کے کام کرنے کے لیے میں اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالوں اور اداروں کی کریڈیبلٹی کو خراب کروں، تو کون سا بندہ مجھے جرنلسٹ کہے گا؟ The question is that کہ کون مجھے جرنلسٹ کہے گا؟ کیا کوئی کہے گا کہ یہ جرنلسٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا کوئی مجھے یہ کہے گا کہ یہ بندہ جرنلسٹ ہے؟ سر کوئی بھی نہیں کہے گا۔ عمران خان صاحب کے بارے میں بالکل میں وہی بات کرتا ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب کو ابھی تک جو شکست اور ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اسی لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے اداروں سے بگاڑی۔ عمران ریاض صاحب میرے بہت قابل احترام ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، میرے محترم ہیں، اور ان کا صحافت میں ایک نام رہا، بطور اینکر بھی انہوں نے کام کیا، ایکسپریس نیوز میں کیا، بول نیوز میں کیا، دنیا نیوز میں بھی وہ گئے، تو ایک ان کی ایک لائن تھی جرنلزم کے اندر اور بڑا اچھا انہوں نے ایک نام بنایا۔ اور عمران ریاض صاحب کی آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور وہ ویڈیو دراصل یہ ہے کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی، مریم نواز صاحبہ نے جب جانا تھا عمرے کی سعادت کے لیے، تو اس وقت وہ عمران ریاض صاحب کہا کرتے تھے کہ ان کو پاکستان کے ادارے نہ باہر جانے دیں، یہ بھاگ جائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے،
ٹھیک ہے, یہ عمران ریاض صاحب کے الفاظ تھے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ عمران ریاض اگر اس ٹائم یہ بات کرتے تھے تو آج ان کو گرفتار کیا گیا, بالکل ٹھیک کیا گیا, نہیں. دیکھیں ہماری ہمدردیاں سب کے ساتھ ہیں. عمران ریاض صاحب کو آج جو اس سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی ایک ریزن ہے, اس کی صرف ایک ریزن ہے کہ وہ اداروں کے خلاف بولے, اس ایکسٹریم لیول تک گئے جس ایکسٹریم لیول تک نہیں جانا چاہیے تھا, اور اس کی آج سزا وہ بھگت رہے ہیں. اور آج جو سزا وہ بھگت رہے ہیں میرا خیال ہے کہ شاید آج وہ سزا بہت سخت ملی ہے ان کو. اور جو ان کے ساتھ ہوا, دیکھیں جب وہ آئے تھے, جب وہ بازیاب کروایا گیا ان کو اور بتایا گیا کہ جی عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ خیر و عافیت سے گھر پہنچ گئے ہیں, ان کے والدین خوش ہوئے, ان کی اہلیہ, ان کے بچے. اس کے بعد پاکستان کے کچھ سیزنیبل جرنلسٹ, کچھ سینئر جرنلسٹ گئے اور عمران ریاض کے گھر گئے اور ان کی خیریت دریافت کی. عمران ریاض صاحب نے داڑھی رکھ لی تھی, اس وقت ان کی وائٹ داڑھی تھی, اور وہ پھر بتایا گیا اس کے بعد وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے وہ مزید جو ہے ان کو دے, اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے اس راستے کے اوپر لگائے. وہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئے, تبلیغ کی بھی انہوں نے باتیں کی. تو عمران ریاض صاحب نے کچھ ہی عرصے بعد وہ دوبارہ سے وہی اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا, اور پھر وہ جو لائن تھی ان کی, جس لائن کے اوپر وہ چل رہے تھے, اس کے اوپر ادارے ناراض تھے. دیکھیں اب عمران ریاض صاحب کے بارے میں پاکستان کے کچھ سینئر جرنلسٹ ہیں, ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بھائی جان یہ جو عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا ہے, دراصل پاکستان کی جو طاقتور شخصیات ہیں, جو مقتدر ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران ریاض اگر باہر کے ملک چلے جائیں گے تو ارشد شریف کی طرح کا اگر کوئی انسیڈنٹ وہاں پر ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ, جس طرح ارشد شریف کے ساتھ ہوا تھا کینیا میں اور ان کو مار دیا گیا وہاں پر, اور کس طرح ان کے اوپر بروٹل قسم کا تشدد کیا گیا, وہ تو لگ رہا تھا نا کہ بروٹل قسم کا تشدد ہوا ہے. تو ارشد شریف کی جو موت تھی اس کا الزام پاکستان کے اداروں کے اوپر لگا تھا. آپ کو شاید یاد ہوگا, اور وہ کس نے لگایا تھا؟ عمران خان نے لگایا تھا, اور عمران خان نے اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی تھی. ارشد شریف پاکستان کے ایک بہت ہی سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے, پاکستان کے ایک ممتاز صحافی تھے, اور پاکستان کی تحقیقاتی صحافت کے اندر ان کا ایک بڑا نام تھا, وسیع نام تھا. ڈان نیوز کے اندر بھی انہوں نے کام کیا, ایکسپریس ٹرائبیون میں بھی کام کیا, اے آر وائی کے وہ سینئر اینکر پرسن تھے. بطور سینئر اینکر پرسن وہ خدمات سر انجام دے رہے تھے. پاور پلے ان کا ایک ٹاک شو لگتا تھا اے آر وائی کے اوپر. تو اسی طرح عمران ریاض صاحب جو ہیں, ان کے بارے میں پاکستان کی مقتدرہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران ریاض کو اگر باہر کے ملک بھیج دیا جاتا ہے تو ارشد شریف کی طرح کا کوئی انسیڈنٹ رونما ہو سکتا ہے, کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے. عمران ریاض صاحب جی کہتے ہیں کہ میں گرفتار ہو گیا, 2022 میں بھی حج کی نیت کی تھی, 2023 میں بھی کی. انہوں نے کہا کہ میں نے تو واپس آ جانا تھا, میں تو جا رہا تھا, حج کے اوپر جا رہا تھا, انہوں نے مجھے لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لی. انہوں نے کہا کہ میں زندہ اور آزاد رہنا چاہتا ہوں, کبھی اندر ڈال دیتے ہیں مجھے, کبھی مجھے جیل میں ڈال دیتے ہیں, کبھی مجھے غائب کر دیتے ہیں, کبھی میرے پہ مقدمات درج کر لیتے ہیں. میں نے گزشتہ 2 ماہ بڑی تکلیف میں گزارے. انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ 2 ماہ بڑی تکلیف میں گزارے. یہ بات سن کر میرے دل کو بہت کچھ ہوا. آپ یقین کریں کہ میں بہت سیڈ ہوا, اور میں اس بات کے اوپر بڑا افسردہ تھا کہ 2 ماہ اگر اس شخص نے بڑی تکلیف میں گزارے ہیں تو سر عمران ریاض صاحب سے مجھے ایک بات پر اختلاف ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اپنی لائن چینج کر لیں, وہ اپنی لائن چینج کر لیں. دیکھیں پاکستان میں طاقتور شخصیات کو للکارنا بہت مشکل ہے, اور ان کی اتھارٹی کو, ان کی مجاز اتھارٹی کو چیلنج کرنا ایک سنگین جرم ہے. اور پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا, جس طرح ہوا, آپ نے دیکھا سیاستدانوں کے ساتھ, سویلینز کے ساتھ کیا ہوا, سویلینز کو کس طرح دیواروں سے لگایا گیا, کس طرح ان کی حکومتوں کے تختے الٹے, کس طرح پاکستان میں مارشل لا کے راستوں کو ہموار کیا گیا, کس طرح پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کا راج قائم کیا گیا, کس طرح پاکستان میں جمہوریت کو داغدار کیا گیا, کس طرح ہماری جوڈیشری کو استعمال کیا گیا, ہمارے ججز کو پی سی او کے تحت حلف لینے پر کہا گیا. تو سر پاکستان کی تاریخ تو بھری پڑی ہے ان چیزوں سے. ہم نے اگر اپنے ماضی سے نہیں سیکھا تو مستقبل سے کیا سیکھیں گے؟ ضرورت تو اس امر کی ہے, ہمیں تو یہ اس بات کے اوپر یقین کرنا چاہیے کہ ہم مستقبل سے سیکھیں گے. لیکن سر ہم مستقبل سے نہیں سیکھ رہے, ہم غلط طرف جا رہے ہیں. ہم صراط المستقیم کی طرف, سیدھے راستے کی طرف نہیں جا رہے, ہم بھٹکے ہوئے راستے کی طرف جا رہے ہیں. میں عمران ریاض میرے بھائیوں کی طرح, میرے دوستوں کی طرح, اور ہماری ان کے دل میں بڑی عزت ہے. میں صرف ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز خدا را اپنے بیوی بچوں کا خیال کریں, اپنے گھر والوں کا خیال کریں.
جرنلزم کریں، لیکن پلیز خدا کا واسطہ ہے اداروں کے اوپر بات نہ کریں۔ پاکستان کے اداروں کی، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کی بہت عزت ہے، بڑے قابل احترام ہیں۔ یہ ادارے نہیں ہوں گے تو پاکستان نہیں ہوگا سر۔ اگر یہ ادارے نہیں ہوں گے تو بارڈر پر کون جو ہے وہ رات کو پہرا دے گا؟ اگر یہ ادارے نہیں ہوں گے تو دشمن ہم پر حملہ کرے گا، دشمن ہمارے خلاف ہوگا، دشمن ہمارے خلاف سازشیں رچائے گا۔ یہ وہی ادارے ہیں جنہوں نے ہماری عزت میں، ہمارے وقار میں اضافہ کیا۔ یہ وہی پاک فوج ہے جس نے دن رات قربانیاں دی۔ یہ وہی پاک فوج ہے جس کے عزت، جس کی وقار میں، جس کے وقار میں، جس کی عزت میں اضافہ ہوا صرف اس لیے کہ پاکستان کی جو افواج ہے وہ دنیا کی طاقتور ترین افواج میں شامل ہوتی ہے، شمار ہوتی ہے۔ تو سر اگر پاکستان کی فوج کے ساتھ ہم اس طرح کا رویہ رکھیں گے، اداروں کے ساتھ ہم اس طرح کریں گے، تو ہمارے پر کون یقین کرے گا؟ ہمیں خود کو تھوڑا سا دیکھیں، عمران ریاض صاحب سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، ان کا پیچھے وہ کیا، ان کا اس بات پہ ان کا کیا اختلاف ہے مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ مجھے جتنی بات پتا ہے میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ ان کو جس طرح ان کو پکڑا گیا، اب اس کے اوپر کچھ لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق یاد آ گئے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا، دیکھو یار ایک اللہ کا بندہ حج کرنے جا رہا تھا اور اس کو حج کی شہادت کرنے سے انکار کر دیا گیا، یہ مسلمان تو نہ ہوئے، یہ تو کافر ہوئے، یہ فتوے دیے جا رہے ہیں۔ بھائی جان میری بات سنیں، اداروں کو کوئی شوق تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف جائیں، مقتدرہ کو کوئی شوق تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف جائیں، پاکستان کے طاقتور لوگوں کو کوئی شوق تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا رچائیں۔ ڈیفینیٹلی کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے سزا بھی ہوتی ہے، اور جرم کی جو سزا ہے وہ سنگین ہوتی ہے۔ جس طرح کا جرم ہوگا اس طرح کی سزا ہوگی، جتنا سنگین جرم ہوگا اتنی سنگین سزا ہوگی۔ تو ہم یہ کہیں کہ جی مقتدرہ جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کے رات کو تنقید کرو، رات کو اپنی ریٹنگز کے لیے، ویوز کے لیے، اپنے شہرت کے لیے مقتدرہ کو ٹارگٹ کرو، اور بعد میں کسی کی محبت میں بیٹھ کر کہو کہ جی یار دیکھو ہمارے ساتھ تو غلط ہوا۔ جب غلطی کی ہے تو اس کی سزا تو ہوگی۔ نواز شریف، مریم، خاقان عباسی، مفتاح، احسن اقبال، خواجہ آصف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، کس کس کا نام لوں میں، زرداری، فریال تالپور، خورشید شاہ۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان کے دور میں کوئی ایسا اپوزیشن کا بندہ نہیں تھا جس کو پکڑ کے جیل میں نہ ڈالا گیا ہو۔ رانا ثناء اللہ، ہیروئن کا جھوٹا کیس، لعنت ہے ان لوگوں پہ۔ میں پھر کہوں گا کہ 1000 بار ان لوگوں کے اوپر لعنت ہے جنہوں نے رانا ثناء اللہ کے اوپر اتنا گھٹیا اور اتنا بونڈا الزام لگایا، اتنا جھوٹا الزام لگایا، اور وہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے کلو ہیروئن نکل گئی، اتنے کلو چرس نکل گئی۔ وہ پاگل ہے یار، ایک سیاستدان کیا اتنا بے وقوف، کیا اتنا احمق اور اتنا جاہل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے اندر ہیروئن لے کے جا رہا ہوگا؟ اور وہ جو جھوٹے کیسز بنائے تھے اس کا پوسٹ مارٹم ہوا، اس کی پٹاری کھلی اور پتہ چلا کہ سر وہ جھوٹے کیسز تھے، انتقام کے اوپر مبنی تھے، اور اس وقت وزیر مملکت تھا شہریار افریدی جو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بھاشن دے رہا تھا، اور ایک ہمارا ڈپٹی اسپیکر بھی تھا قومی اسمبلی کا جو 60,000 جعلی ووٹ لے کر 3.5 سال سٹے آرڈر کے اوپر ڈپٹی اسپیکر رہا قومی اسمبلی کا۔ اسپیکر ہاؤس کا کسٹوڈین ہوتا ہے، اور جو اسپیکر تھا وہ 3.5 سال جعلی ووٹ لے کر بیٹھا رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اور اس کو سٹے آرڈر کس نے دیا تھا؟ سحر بندیال کے پاپا عمر عطا بندیال نے، ساسوما والے جج جو عمران خان کی محبت میں گرفتار تھے، انہوں نے ان کو سٹے آرڈر دیا ہوا تھا۔ تو سر خیر میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، پاکستان کے اندر بہت سے لوگ اغوا بھی ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کا بروٹل قسم کا ان کے اوپر تشدد بھی ہوا، ان کا مرڈر بھی ہوا۔ تو میں بس رب تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کرتا ہوں کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں خیر و عافیت سے گھر آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنا بیانیہ بدلیں، اور کسی طرح وہ بیٹھ کر اپنے آپ کو اپنے کردار کے اندر نظر ثانی کریں کہ اس ٹائم وہ کر کیا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کی آڈیو کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کی جو آڈیو ہے وہ لیک ہوئی، اور اس کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ آڈیو بظاہر ایک سازش لگ رہی ہے، یا تو یہ عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش ہے، یا یہ کسی طرح ایک سیاسی حربہ آزمایا جائے، یا کوئی سیاسی جو ہے وہ ایک نیا کارڈ کھیلا جائے، یا پھر اس طرح سے کہ جی کچھ ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کہ جی دیکھو عمران خان جیسا بندہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا، جسٹس بابر ستار اس کی ہیئرنگ کر رہے تھے،
اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جج ہیں جسٹس بابر ستار، وہ اس کی ہیئرنگ کر رہے تھے، اور وہ کیس تھا نجم ثاقب نثار، سابق چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے صاحبزادے نجم ثاقب اور پی ٹی آئی رہنما ابوذر چدڑ، ان دونوں کی ایک آڈیو لیک ہوتی ہے، اور اس آڈیو لیک کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ سماعت کر رہا ہوتا ہے، اور جسٹس بابر ستار اداروں سے جواب طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی خبردار اگر آئندہ کے بعد کسی ادارے نے اس طرح کی جرات کی، وہ اداروں کو فائن کر دیتے ہیں، ان کو جرمانہ کر دیتے ہیں۔ پھر جسٹس بابر ستار صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے خط آیا، اور وہ خط کے اندر لکھا ہے کہ تم آڈیو لیکس کیس کی سماعت سے علیحدہ ہو جاؤ، ورنہ تمہارا وہ حال ہوگا تم ساری زندگی یاد کرو گے۔ تو اب سر جسٹس بابر ستار صاحب کی یہ جو بات تھی، اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے ساتھ ہوا، میرے خیال میں سپریم کورٹ کو اس کے اوپر از خود نوٹس لینا چاہیے۔ اس وقت بھی بنیادی انسانی حقوق یاد آ گئے تھے کچھ لوگوں کو عمران خان کی محبت میں، اور آج بھی کچھ لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں عمران خان کی محبت میں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کروایا گیا، یا تو عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو آج کل عدلیہ میں چل رہا ہے، اور عدلیہ کے معاملات کے اوپر ویسے میں بات نہیں کرتا، بڑا باریک بینی سے کروں گا، لیکن اس کے پیچھے کچھ ایسے کردار ہیں، کچھ سابقہ کردار ہیں، ثاقب نثار، اعجاز الحسن نقوی جیسے جو کردار ہیں، جن کے بارے میں اب یہ زبان زد عام باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سر عدلیہ کو اس کے اوپر از خود نوٹس لینا چاہیے، اور اس کے اوپر عدلیہ کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک انکوائری کمیشن تشکیل دے، اور دیکھا جائے، سراغ لگایا جائے کہ اس کے پیچھے وہ کون سے لوگ ہیں، کون سے محرکات ہیں جو اس کے پیچھے جنم لے رہے ہیں۔ اس کی عدلیہ خود انکوائری کروائے، اور صاف اور شفاف انکوائری کے تحت پتہ چلوایا جا سکے، اور پتہ چل جائے گا کہ یہ جو عمران خان کی 16 منٹ کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اور اس 16 منٹ کی آڈیو میں وہ جو نیب قوانین میں ترامیم کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اس دوران جو 5 رکنی بینچ ہے اس کے سامنے عمران خان صاحب بیٹھ کر دلائل دے رہے ہیں، عمران خان صاحب وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیب کا چیئرمین سپریم کورٹ لگا دے، نیب کا چیئرمین سپریم کورٹ لگا دے۔ تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ جائیں پارلیمان سے ترمیم کر لیں، پارلیمان سے ترمیم کروائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم نے تو نہیں لگانا سپریم کورٹ میں نیب کا چیئرمین۔ تو سر عمران خان صاحب جو ہیں جس بھونڈے طریقے سے وہ سیاست کر رہے ہیں، اس سے ان کی معافی کوئی نہیں ہے۔ جس طرح وہ پہلے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آرمی چیف کو غدار قرار دیتے ہیں اور شیخ مجیب کو محب وطن قرار دیتے ہیں، اور پھر وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کی منافقت کہ وہ جی ٹویٹ ہی ڈیلیٹ ہو گیا، سیدھے کیتا سی ہے، پہلے ماننے سے انکاری پہ بعد میں تسلیم کر لیا کہ جی ہم نے وہ ٹویٹ کیا ہے۔ عمران خان کی سر معافی کوئی نہیں ہے۔ عمران ریاض صاحب کا کیا ہوتا ہے، یہ مستقبل ان کا کیا ہے، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ پاکستان کی مقتدرہ اگر اس کو کوئی چیلنج کرتا ہے، یا اس کی اتھارٹی کو یا اس کی ریڈ کو کوئی بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سر پھر حال آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے بھی برا حال ہوگا، اور مستقبل میں ایسا حال ہوگا جو ہم نے شاید تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔